الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجدیں خوشبودار رکھیے، بڑا خوشبودار رسالہ ہے، پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی خوشبو آئے گی۔ الترغیب و ترہیب کے حوالے سے حدیث پاک نمبر 22 اس رسالے کے شروع میں لکھا ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کریں، پھر میں آپ کو آج کا موضوع اور اس میں جو مدنی پھول بیان ہوں گے کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور اچھے عمل میں جس قدر اچھی نیتیں بڑھائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیجیے، اور حسب حال مزید جو اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج وہ قرآنی قصہ میں آپ کو پیش کروں گا، بنی اسرائیل کی توبہ کے عنوان سے۔ ان کی خطا کیا تھی انشاءاللہ یہ بھی عرض کیا جائے گا، اور پھر توبہ کی کیا صورت ہوئی، اور توبہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، توبہ کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد ہے۔ آپ سنیں گے تو بہت دلچسپ اور عبرت ناک واقعہ آج میں آپ کو پیش کرنے چلا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع البیان میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کو 10 مزید راتوں سے پورا کیا۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو حضرت ہارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر خلیفہ بنایا۔ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں ٹھہرے، اور آپ پر زمرد کی الواح یعنی تختیوں میں تورات نازل کی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ ان 40 راتوں میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام باوضو رہے، بے وضو نہیں ہوئے، یہاں تک کہ کوہ طور سے واپس تشریف لائے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے کپڑے زیورات تھے، جو آنے سے پہلے انہوں نے قبطیوں سے عاریتن لیے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت سیدنا ہارون علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں، ان کو جلا دو۔ انہوں نے ان کو کپڑوں کو اور زیورات کو جمع کی، آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سمندر میں جا رہے تھے، تو سامری نے، یہ ایک شخص تھا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کی گھوڑی کے مبارک سم کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی اور سامری کے پاس جو سونا چاندی تھا اس نے سونے چاندی کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا. بچڑا کیا؟ گائے کا بیٹا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی. کون سی؟ وہ مشت خاک، وہ مٹھی خاک کی جو جبریل امی علیہ السلام کی مبارک گھوڑی کے سم کے نیچے والی تھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس مجسمے سے بچڑے کی سی آواز آنے لگی. تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، استغفر اللہ. اور اب بنی اسرائیل گوشالہ کی پرستش کرنے لگی، یعنی اس گائے کی پوجا کرنے لگی. حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور 12,000 دیگر افراد کے علاوہ بنی اسرائیل کے سب افراد اس گائے کی پرستش میں مشغول ہوئے. یہ تھا ان کا جرم. اور اس جرم پر ان کی توبہ کے معاملات کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا. اب بنی اسرائیل کی توبہ کی کیا صورت رکھی گئی؟ تفسیر نعیمی میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی نے جو لکھا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچڑا پوجنے والوں کو قتل کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا ہم رب عز و جل کے حکم پر راضی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجرم جو ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی بغیر ہتھیار کے آ جائیں. سر پر لوہے کی ٹوپی جو اس دور میں پہنی جاتی تھی جنگوں میں تیر سے، تلوار سے، نیزے سے بچنے کے لیے، وہ نہ پہنے. لوہے کا لباس جو تیر و تلوار وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا تھا وہ نہ پہنے. اور اپنے دروازوں پر 2 زانوں بیٹھ جائیں اور اپنا سر اپنے زانوؤں پر رکھ لیں اور تلوار اپنی گردن پر لیں. نہ تو کوئی اپنا زانو بند کھولے اور آنکھ اٹھا کر بھی قاتل کو نہ دیکھے. وار کرنے والے کا وار اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے روکا، اس کی توبہ قبول نہ ہوگی. سب لوگ اس پر تیار ہو گئے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا 12,000 آدمیوں کو حکم دو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی کہ وہ تلواریں لے کر ان بندھے ہوئے آدمیوں کے پاس جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کریں. چنانچہ اس پر فوراً عمل کیا گیا. آپ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے، اے مجرم اسرائیلیوں، تمہارے پاس تلواریں سونتے ہوئے تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. جب قاتل مجرموں کے پاس پہنچے تو محبت کی وجہ سے قتل نہ کر سکے. ان کے سامنے ان کے بھائی تھے، بھتیجے تھے، بیٹے تھے، پوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہمارے ہاتھ ان پر نہیں اٹھتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے قتل کریں؟ تو آنن فانن ایک نہایت کالا بادل آ گیا جس سے پورے میدان میں اندھیرا چھا گیا. اتنا اندھیرا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا. حکومت جاؤ انہیں قتل کرو. چنانچہ ایک دن میں یا بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن میں
بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے. 70,000. اب بنی اسرائیل کے بچے اور عورتیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، رب سے رحمت کی درخواست کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ننگے سر روتے ہوئے عاجزی کے ساتھ میدان میں عرض کی، اے مولا، اسرائیلی ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، رحم فرما. وہ کالا بادل ہٹ گیا، حکم آیا اب قتل بند کر دو. سب کی توبہ قبول ہو گئی، ہم ان سب کو جنت دیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو قرآن پاک میں پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ترجمہ کنز الایمان. جب بھی اردو ترجمہ لیں تو کنز الایمان لیں. ایک عاشق رسول کا ترجمہ قرآن امیر علیہ سنت اس کی بہت ترغیب دلاتے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا. یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. تو یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی. اس کے تحت صدر الافاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، عفو کی کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں. وہ اس پر راضی ہو گئے. صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے. تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بتضرع زاری یعنی روتے گڑگڑاتے بارگاہ حق کی طرف ملتجی ہوئے. وحی آئی، جو قتل ہو چکے شہید ہوئے، باقی مغفور فرمائے گئے. ان میں کے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں. مسئلہ، شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے. مسئلہ، مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالی سے بغاوت قتل و خون ریزی سے سخت تر جرم ہے. فائدہ، گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے. نمبر 1، تصویر سازی جو حرام ہے. نمبر 2، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی. 3، گوشالہ پوج کر مشرک ہو جانا. اور یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس لیے مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاکت سے کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا.
یہ اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تبلیغ یعنی نیکی کی دعوت نرمی اور محبت سے چاہیے، کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سختی سے دلوں میں ضد پیدا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یا قوم فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بے دین بچے کو یا بنیا فرمایا۔ ہاں، جب کسی کے ایمان کی امید نہ رہے تو اس پر خوب سختی کرنا سنت الہیہ، سنت نبویہ، سنت صحابہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان بے ایمانوں پر خوب سختی فرمائیے۔ نیز خود رب تعالی نے ابو لہب وغیرہ کفار کی بہت برائیاں بیان فرمائی، حتیٰ کہ ولید کے سورہ نون میں 11 عیوب بیان فرمائے اور آخر میں فرمایا وہ حرام کا جنا ہے۔ جو شخص لا علاج کافروں پر خوشامدانہ نرمی کرتا ہے وہ خود دین میں مداحن ہے۔ ہم تو نماز سے پہلے بھی شیطان کو رجیم کہہ لیتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کفار کے ساتھ نرم برتاؤ فرمایا وہ وہی کفار ہیں جن کے ایمان کی امید تھی۔ اگر ہر کافر سے خوش خلقی برتی گئی تو جہاد کس سے ہوا؟ غرض کہ ہماری نرمی اور سختی دونوں اللہ کے لیے چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ تبلیغ نہایت نرمی سے کی جائے اور تردید خوب سختی سے۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 394 پر لکھتے ہیں موجودہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ تمہارے باپ داداؤں نے توبہ کر کے اپنے آپ کو قتل کرا دیا، اب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر قتل ہی کے نہایت نرم توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی قدر کرو اور توبہ کر لو۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدنی پھول بھی عنایت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو توبہ میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ دیکھو، اسرائیلیوں پر توبہ کرنا بہت دشوار تھا اور مسلمانوں کے لیے آسان ہے۔ اگر اب بھی توبہ نہ کریں تو ان کی سخت بدنصیبی ہے۔ مزید مدنی پھول مفتی صاحب نے عنایت فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے جہان کے لیے نعمت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمام وہ مصیبتیں جو بنی اسرائیل پر تھیں ٹل گئیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کے ناپاک عضو کو کاٹنا پڑتا تھا، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عضو ناپاک ہو جائے اس کو کاٹ دیں۔ نمبر 2، ان کی نماز سوا مسجد کے اور کہیں نہ ہو سکتی تھی، اور الحمدللہ ہم جو پاک جگہ ہے، طاہر جگہ ہے، وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 3، ان کی طہارت صرف پانی سے ہی ہو سکتی تھی، اور پانی پر اگر قدرت نہیں تو ہم تیمم بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے صرف پانی سے طہارت تھی۔ 4، ان کا یعنی بنی اسرائیل کا روزہ دار رات کو سونے کے بعد کچھ نہ کھا پی سکتا تھا، یعنی رات ہو گئی، اگر سو گئے تو اب نہیں کھا سکتے، اور ہم اگر افطار کرنے کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد سو جائیں تو اٹھ کے ساری کرتے ہیں الحمدللہ۔ 5، ان پر گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اور مدنی چینل کے ناظرین ہم گناہ کرتے ہیں مگر حلال چیزیں ہمارے لیے حلال رہتی ہیں۔ کرم کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ 6، ان پر چوتھائی مال کی زکوٰۃ واجب تھی، روپے میں 4 آنا۔ ان کے رات چھپے ہوئے گناہ صبح دروازے پر لکھے جاتے تھے، رات کو چھپ کر کوئی گناہ کرتے تو صبح اٹھتے تو دروازے پر ان کا گناہ لکھا ہوتا تھا، جس سے وہ سخت رسوا ہو جاتے وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں ان میں سے کوئی بات نہیں۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی لکھتے ہیں
کہ توبہ حق تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آپ نے تفصیل بھی لکھی ہے، نفس امارہ کی توبہ، نفس لوامہ کی توبہ، نفس ملہمہ کی توبہ، نفس مطمئنہ کی توبہ، اور مزید لکھا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ مرتدین بنی اسرائیل کو قتل کا حکم دیا گیا۔ آپ لکھتے ہیں دنیاوی حکومتوں کے باغی قتل کر دیے جاتے ہیں، تو حکومت الہیہ کا باغی قتل کیوں نہ کیا جائے؟ البتہ اسلام میں مرتد کو اولاً دوبارہ مسلمان ہو جانے کا حکم دیا جاتا ہے، نہ مانے تو قتل۔ دین موسوی میں خود قتل ہی اصل توبہ قرار دیا گیا، غرض کہ حدیث میں قتل مرتد کی اصل قرآن سے ملتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے، 40 دن آپ باوضو رہے، تورات کی تختیاں زمرد کی تھیں، اور ہارون علیہ السلام کو آپ اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ سامری نے جبریل امی علیہ السلام کی گھوڑی کے سم کے نیچے آنے والی خاک کو سونے چاندی کا بچڑا بنا کر جب ڈالا تو وہ بچڑا بولنے لگا، اور یوں اس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ 12,000 بنی اسرائیل کے افراد کے علاوہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہوا کہ یہ اپنے آپ کو قتل پر پیش کریں، بسکون با اطمینان، از خود قتل ہو جائیں۔ تو ایک ہی دن میں 70,000 کو قتل کیا گیا، اور جب یہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے صدقے میں ان پر کرم ہوا اور باقی بچا لیے گئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے حکم پر بغیر چوں چرا کیے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل نے شریعت کے حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت بھی دی گئی۔ جو باقی بچے ان کی توبہ بھی قبول کر لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور توبہ استغفار ہمیں کثرت سے کرتے ہی رہنا چاہیے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مطلب یہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بس اسے گزشتہ گناہ نقصان نہیں دے سکتے اگرچہ زیادہ ہوں، جس طرح اسلام قبول کرنے والے کو گزشتہ کفر نقصان نہیں دیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4250، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ عن قریب گناہوں پر اصرار کرنے کے مرض سے تمہارے دل سے قلا قما یعنی خاتمہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ عن قریب گناہوں پر اصرار کرنے کے مرض کا تمہارے دل سے قلع قمع یعنی خاتمہ ہو جائے گا، اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے جو دل کی سختی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھو، کیونکہ بعض صالحین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے،
اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، طاعت یعنی عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے عزیز، کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تائب یعنی توبہ کرنے والا گمان نہ کر۔ تو توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہوا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار اور پھر اس پر ندامت کا اظہار، اور پھر پکا عزم کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تین رکن توبہ کے، پہلے اقرار اپنی خطا کا، پھر شرم کا ندامت کا اظہار، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم۔ کیونکہ گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، ابھی آپ نے سنا، اور دل کی سیاہی، دل پر کالک چڑھ گئی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ نماز چھوٹ گئی کوئی پریشانی نہیں ہے، استغفر اللہ، روزہ ترک ہو گیا کوئی پریشانی نہیں ہے، دل کالا ہو گیا، سخت ہو گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی کوئی پریشانی نہیں ہے، صاحب استطاعت حج پھر بھی ادا نہیں کرتا، دل سخت ہو گیا نا، احساس ختم ہو گیا، گناہ سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کی کوئی احساس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، باپ کو تنگ کیا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اولاد کو دین نہ سکھایا کوئی ٹینشن نہیں ہے، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، استغفر اللہ، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر گناہ کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور قہقے لگ رہے ہیں، دل سخت ہو گیا گناہ کر کر کے، سود و رشوت کا لین دین ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کر کر کے دل پر سیاہی کا خول چڑھ چکا، اور نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، نصیحت فائدہ نہیں کرتی، کسی کا سمجھانا سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3470، بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے 99 قتل کیے، ایک راہب کے پاس پہنچا، پوچھا کیا میرے جیسے مجرم کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا، تو اس راہب کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ پھر نادم ہوا، لوگوں سے توبہ کا طریقہ پوچھتا پھرا، آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہاں چلا گیا، راستے میں بیمار ہو گیا، جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا جس ولی کی طرف جا رہا تھا، فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ عز و جل نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا۔ جدھر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا، تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش قریب پایا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کرنے کے لیے، سچی توبہ کی سعادت پانے کے لیے، گناہوں کے مرض سے شفا پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، توبہ کی روایات و حکایات، یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے، اسے لیجئے، اسے پڑھیے، تائبین کی صحبت اختیار کیجئے۔ دعوت اسلامی میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں بھری زندگی گزاری مگر پھر توبہ کر لی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی، قتل و غارت گری،
شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، سود و رشوت کا لین دین، بدماشی، مار دھاڑ، نہ جانے کیسے کیسے جرم کرتے تھے، پھر انہوں نے توبہ کی، مدنی ماحول اپنایا، اور الحمدللہ عز و جل اچھے شہری بن کر، اچھے مسلمان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رہے، کسی کا قرضہ لے کر کھا لیا اور اب توبہ کر لی تو وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ تو دینا ہی پڑے گا اس کو۔ کسی کی چیز چرا لی تو وہ چوری ہوئی چیز جو ہے، جو چرائی ہوئی ہے، وہ تو اس کو واپس ہی دینی پڑے گی۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اس نے یہ جرم کیا تو کسی کا لین دین ہے وہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح توبہ کی نماز نہیں پڑھی تو پچھلی جتنی نمازیں نکلی جب سے بالغ ہوا سب قضا کرنی پڑیں گی، اور قضا نمازوں کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ لیں، اس میں طریقہ لکھا، اس کے مطابق ترکیب بنائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، وہ پچھلی جتنی بھی زکوٰۃ نہیں دی تو توبہ تو کریں مگر وہ ادا بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کسی کا حق دبایا وغیرہ، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، حق العبد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ تلف کیا تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اللہ سے تو معافی مانگے، بندے سے ہی معافی مانگنی پڑے گی کہ اس کا حق تلف کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کی توبہ کا واقعہ آج ہم نے سنا، انشاءاللہ عز و جل کل مزید کوئی نیا قرآنی قصہ لیے پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے سارے روزے جو باقی رہ گئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذہ نصیب کے آپ مدنی ماحول میں اعتکاف کر لیں، 10 دن کا اعتکاف کریں یا جتنے دن کا بھی اعتکاف کر لیں، انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔